یہ بات حضرت واصف علی واصف صاحب کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ملکی حالات کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ حالات تم نے خراب کیے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں جی، میں نے تو خراب نہیں کیے۔ تو آپ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان حالات کو ٹھیک کر لو گے؟ تو اس نے کہا جی میں ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے سامنے چائے پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ چائے پئیں۔ یعنی یہ بات ہے تو ایک مزاح کے انداز میں، لیکن اس میں بڑی تعلیم اور بڑا سبق ہے۔ وہ یہ کہ ہمارا جو اختیار ہے اور جو ہماری حدود ہیں، ہم ان میں رہتے ہوئے جو بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ پریشان ہونے سے کبھی بھی حالات سنورا نہیں کرتے، بہتر نہیں ہوتے۔ حالات بہتر ہوتے ہیں غور و فکر کرنے سے، تدبر تفکر کرنے سے، سوچنے سے، اور پھر جو انسان اخذ کرتا ہے، جو سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے اختیار اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے تعلیمی مثبت اور تعمیری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کو جاری رکھیے، بلکہ ان میں مزید اضافہ کر دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر بھی اگر یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ یہاں پر بوم ہے اور یہ کسی وقت پھٹ سکتا ہے، اب اس سے نجات کے یا وہاں سے نکلنے کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نظم و ضبط کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے حوصلے کو اور اپنے اوسان کو خطا نہیں کرنا چاہیے، اور اس موقع پر جرأت کے ساتھ نکلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ افراتفری کا ماحول ہوتا ہے۔ اس افراتفری کے ماحول میں کئی اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں اور کئی لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ بوم نے پھٹنا ہے یا نہیں پھٹنا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس افراتفری کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم اس چیز کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارا کوئی کردار نہیں اور ہم اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی حد تک بہتری میں کیا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو حالات کبھی نہیں سنوریں گے، لیکن اگر ہم اپنی سکت اور اپنی استطاعت کے مطابق اگر ہم کام کرتے رہیں گے تو اس سے حالات بہتر ہوں گے، اور کم از کم ہم اپنا گھر، اپنا ماحول، اپنا خاندان، اپنے دوست، اپنا ادارہ، اپنا دفتر، جہاں پر بھی ہم ہیں تو وہاں پہ اگر ہم اسی سوچ کے ساتھ چلتے رہیں، پختگی کے ساتھ، تو کم از کم اتنا ہے کہ زوال اور پستی اس میں ہمارا حصہ شامل نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ زوال یقینی ہے، لیکن لعنت ہے ان لوگوں پر جو اس زوال کا سبب بنتے ہیں۔ بس کوشش یہ کیجئے کہ آپ زوال اور پستی کا سبب نہ بنیں، بلکہ اس زوال اور پستی کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، اس کو ٹال سکتے ہیں۔ یعنی وہ زوال، وہ پستی کہ جو کچھ ماہ کے بعد آنی ہے، اس کو سالوں تک آپ مؤخر کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اگر یہ مؤخر ہو جائے تو ہمیں بھی سوچنے کا، سمجھنے کا وقت مل جائے اور مہلت مل جائے کہ ہم اپنے حالات کو مزید بہتر کرنے کی طرف قدم بڑھا سکیں۔